حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی تھی کہ وہ نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو رو کر پوچھا، ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ ابو دجانہ گویا ہوئے، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، کہیں وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کی حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اسے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور ان کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سرت جاری کرے، رضی اللہ عنہ و رضوانہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ قارئین کرام، حضرت ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔